ہشام بن عروہ کے والد حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میری والدہ نے چاہا کہ میں موٹی ہو جاؤں. آج کل کے دور میں تو کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی فربا ہو جائے، لیکن جو بہت زیادہ دبلے ہوتے ہیں بہرحال ان کے لیے جیسے بچوں کی صحت کا خاص طور پر خیال کرنا پڑتا ہے. کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تھا. حضرت عائشہ بچی بھی تھی اور والدہ چاہتی تھی تھوڑا سا صحت مند ہو جائیں. انہوں نے تمام قسم کی تدابیر اختیار کر لی لیکن میں موٹی نہ ہوئی، یعنی میرا جسم توانا نہ ہوا. یہاں تک کہ انہوں نے مجھے تازہ کھجور کے ساتھ ککڑی ملا کر کھلانا شروع کر دیا تو میں بہتر طریقے سے فربا ہو گئی، یعنی میری صحت بہت اچھی ہو گئی. کچھ چیزیں ہیں جو کچھ چیزوں کے ساتھ مل کر اچھا اثر کرتی ہیں. یعنی صحت کے لیے دو چیزوں کا ہمیں پتہ چلا، اور ان میں سے ایک تو کھجور ہے اور دوسرے ککڑی جسے آپ تر کہتے ہیں یا کھیرا سمجھ لیں. تو یہ دونوں ملا کر کھانے سے صحت بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ حضرت عائشہ کی تیاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے کہ انہیں کھجوریں اور تریں کھلائی جا رہی تھیں تاکہ وہ صحت مند ہو جائیں. اور یہ کتنا آسان اور سادہ نسخہ ہے صحت کے لیے، قوت کے حصول کے لیے. آج کے دور میں دیکھیے لڑکیوں کو خاص طور پر یعنی ایک تو گرمی کا موسم ہے اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی گرمی نہ بھی ہو، میں نے تو چاروں موسموں میں دیکھا ہے چکر لڑکیوں کو بہت آتے ہیں اور جلد جو ہے وہ بیمار پڑ جاتی ہیں اور بہت زیادہ مشکلات میں مبتلا رہتی ہیں. کوئی ہیوی کام نہیں کیا جاتا، انرجی ذرا سے بھی کہیں کنزیوم ہونے لگے تو حالات خراب ہو جاتے. اور بچیوں کی کیا بات ہے، لڑکوں کا بھی یہی حال ہے. تھوڑا سا ہیوی چیز اٹھا لیں تو بس ہائے ہائے کرتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو سخت جانیں نہیں سکھائی اور انہیں خوراک بھی اور طرح کی کھلائی. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ توقع رکھے کہ برگر کھا کے یا پیزا کھا کے قوت مل جائے گی تو ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی ایک خوراک ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال برگر کے جو بریڈ ہے اس کے اندر یعنی اس میں اور کھجور میں تو بڑا فرق ہے نا. یعنی کھجور سے جو قوت ملتی ہے اس سے تو نہیں مل سکتی. اور اسی طرح کھجور کے حوالے سے آپ دیکھیے جیسے آپ ایک وقت میں 5 یا 7 دانے کھجور کے لے لیتے ہیں اور آپ ٹھنڈا پانی پی لیں. ویسے تو ہمیں بہت عادت ہو گئی نا، ہم سیریلز اور یا جیسے روٹی یا برگر یا اسی نوعیت کی چیزیں ضرور یوز کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اتنی مقدار میں کھجور کھا کر دیکھیں آپ کو بالکل بھوک کا احساس بھی نہیں ہوگا اور قوت بہت ملتی ہے. تو کھجور کو ضرور زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اور حضرت عائشہ کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ککڑی یا کھیرا جو ہے یہ بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے، تو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. ایک ضرور نیت کر لیں، جتنی چیزیں ہمیں طب نبوی سے مل رہی ہیں یہ صحت والی چیزیں ہیں اور صحت مند زندگی کے لیے ایک اچھا پیکج ہے. تو ان چیزوں کو اپنے ڈائٹ سکیجول میں ضرور شامل کر لیں کہیں نہ کہیں. جیسے بیٹا آپ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ پراپر کر کے نہیں نکلتے. گرمیوں کی صبح بڑی عجیب ہوتی ہے، لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ اٹھیں پھر سو جائیں، اور نماز کے بعد اکثر لوگ دوبارہ آرام کر رہے ہوتے ہیں. اور بیمار ہو کوئی تو بات فرق ہے، لیکن عام حالات میں آرام کیا جائے تو ایک عجیب اثر مرتب ہوتا ہے باڈی پر. انسان سارا دن لیتھارجک سا فیل کرتا رہتا ہے، اس کو وہ کنٹینٹمنٹ نہیں ملتی، فریش نہیں ہوتا پھر انسان. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناشتہ کرنے کا تو بالکل جی نہیں چاہتا. اگر آپ سو جائیں اٹھ کے آپ کو لگتا ہے بس بیزاری عجیب طبیعت ہوتی. لیکن یہ کہ اگر ایسے میں آپ فوری طور پر نہیں بھی یوز کر سکے لیکن آپ اپنے بیگ میں چند کھجوریں لے کے آ جائیں، ٹھنڈے پانی کے ساتھ کھجوریں استعمال کریں تو آپ رسول اللہ جیسی غذا کھانے والے ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی کے باغ میں گئے، آپ نے کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ان چیزوں میں سے جن کے بارے میں اللہ کے یہاں حساب کتاب ہوگا، یعنی بڑی نعمتوں میں سے. تو کھجور کے ساتھ ٹھنڈا پانی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں نعمتوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے جوسز ہیں، فریش جوس بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے شہد کا مشروب ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے، لوگ شہد کا مشروب پینا نہیں چاہتے، بلکہ جو لوگ پیتے بھی ہیں وہ بھی دوا کے طور پر ہی پیتے ہیں، مشروب کے طور پر نہیں. لیکن اگر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ریئلی اتنا انرجیٹک،
اتنی قوت ملتی ہے. اور لڑکیوں کو تو اس لحاظ سے بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ بلڈ صاف ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کمپلیکشن بہت اچھا ہو جاتا ہے.